بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے۔ جو ہے وہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ پاک فوج میں شامل ہوئے ہیں ایز اے کمیشنڈ آفیسر، ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جس سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ بہت اہم خطاب تھا، خاص طور پر ٹی ایل پی کی صورتحال کے بعد اور پی ٹی آئی کی صورت، سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو ہے وہ یہ آرمی چیف کا پہلا خطاب تھا، اور ساری نظریں جو ہے وہ اس خطاب کے اوپر تھیں کہ یہاں سے کیا چیز سامنے آتی ہے، کیا کوئی پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے، جہاں پہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں، یہ توشہ خانہ کا دوسرا کیس تھا، پہلے کیس میں جو ہے وہ عمران خان کا وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، یہ دوبارہ نیب نے جو ہے وہ ریفرنس بنایا تھا اور اس کیس کو جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے اور عمران خان کو جیل سے منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے، کیا رہا کیا جا رہا ہے یا بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ساری صورتحال جو ہے وہ اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تیسری اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب ابھی نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یعنی ان کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے، یوں کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت مرکزی قیادت ہے، انہوں نے سہیل افریدی کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ کون کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں اور کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف کی تقریر کے حوالے سے آپ کو بتائیں۔ آرمی چیف کی تقریر جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ہوئی ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی نظریں جمی ہوئی تھیں اس تقریر کے اوپر کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے امریکہ کے دورے کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جو ہے، اور ملک میں جو سیاسی ہلچل ہے، ہنگامہ آرائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ پہلی آرمی چیف کی تقریر ہے۔ تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہوئی ہیں۔ پہلے جو آرمی چیف کی تقریر ہوتی تھی اس میں پاکستان کے اندر جو سیاسی انتشار پسندی ہے اس کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو تقریر ہوئی ہے، جو خطاب ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز بھی دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملی، بلکہ پورے کا پورا خطاب جو ہے وہ بھارت کے اوپر اور افغانستان کے اوپر تھا، یعنی کہ جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اس کے اوپر، اور اب جو افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس کے اوپر تھا۔ آرمی چیف نے بڑے کھلے الفاظ میں جو ہے وہ تنبیہ کی ہے بھارت کو کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی قوت ہے، نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاورز کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کا وار انوائرمنٹ رکھنا جو ہے وہ دونوں کے لیے ہی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے افغانستان کی طرف اپنا رخ موڑا، افغانستان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنی پالیسی کو ایک تو واضح کیا کہ اگر کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے طالبان سے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ آپ طالبان جو ہے ان کو اپنی اس پالیسی پر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خطاب کے اندر تھی۔ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی سیاسی کومنٹ جو ہے وہ تقریر میں سامنے نہیں آیا۔ اب ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 دن ہوئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا۔ اب سہیل افریدی کے خلاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سازش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور یہ سازش کرنے والوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت شامل ہے۔ سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، شیخ وقاص اکرم شامل ہیں، اور سفارشی سینیٹر جو ہے مشال یوسفزئی، یہ شامل ہیں۔ ان تینوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو مشال یوسفزئی صاحبہ نے ایک سازش رچائی، انہوں نے بڑی ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سہیل افریدی کو کہا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ آپ بیرسٹر سیف کو کے پی کے حکومت کا ترجمان رہنے دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وزارت داخلہ کا عہدہ بھی دیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا وزارت داخلہ کا عہدہ جو ہے وہ بیرسٹر سیف کو دے دیا جائے۔ اب سہیل افریدی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے، ٹھیک ہے، سہیل افریدی جو ہے وہ ان کو خود بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کس کیلیبر کی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کیا کیا گیمز کر سکتی ہے، کیا کیا سازشیں کر سکتی ہے۔ اس لیے سہیل افریدی نے جو ہے وہ اپنے کچھ ذرائع کے ذریعے یہ خبر جو ہے وہ عمران خان تک پہنچائی کہ جی میرے اوپر اس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ کا نام لے کے
کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو جو ہے وہ وزارت داخلہ بھی دو اور ترجمان رہنے دو، جس کے بعد عمران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں جو ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں سب کو یہ کہا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کابینہ بنائے اور اپنی مرضی سے ٹیم تشکیل دے کے صوبہ کے چلائے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی، ٹھیک ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت دیکھتی ہے کہ ان کی دال جو ہے وہ کسی طرف سے نہیں گل رہی، تو پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، خاص طور پر یہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ جو ہیں۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے جب تک علی امین گنڈا پور تھا تب تک ان کا ہولڈ تھا، اب وزیر اعلیٰ چینج ہو گیا، اب سہیل افریدی تو ان کا ہولڈ نہیں رہنے دے گا نا صوبے کے اوپر، نہ ہی سیاسی معاملات کے اوپر، نہ ہی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر۔ تو سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ خان صاحب کو جا کے کہا کہ ایک ایڈوائزری کونسل بنا دیں، ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دیں جن میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کچھ سینئر لوگ موجود ہوں، اور وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو انسٹرکشنز دے، سجیشنز دے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں۔ اب وہ اگر ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ بنتی اور جن پی ٹی آئی کے سینئرز اراکین کی بات ہو رہی تھی ان میں سلمان اکرم راجہ شامل تھے، ان میں شیخ وقاص اکرم شامل تھے، اس میں مشال یوسفزئی شامل تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایڈوائزری کونسل بنے، ایڈوائزری کمیٹی بنے اور ہم اس میں شامل ہو جائیں، لیکن عمران خان کو اس تجویز کی سمجھ آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ایکسپیرینس سے پی ٹی آئی والے خوش نہیں ہیں۔ میری آج لاہور میں ایک نوشیرہ کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، پختون فیملی سے ان کا تعلق ہے، یہاں پہ ایک مطلب کاروبار کرتے ہیں وہ اپنا، ایک بہت بڑے کاروباری مرکز میں ان کی جو ہے وہ دکان ہے، تو ان سے آج میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا یار سہیل افریدی جو ہے یہ کچھ کرے گا، ٹھیک ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کے پی کے کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، وہاں کی عوام علی امین گنڈا پور سے بہت ناراض ہے، کے پی کے کی عوام علی امین گنڈا پور کو بالوں والی بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے پی ٹی آئی کا کھانا خراب کیا، اس نے برباد کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا پی ٹی آئی کے لیے۔ تو اب ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے آلریڈی 1.5 سے 2 سال جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنی قیادت کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے پیچھے رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے اوپر وہ کھلا اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو کھل کے کھیلنے کا موقع دینا چاہ رہے ہیں، کہ وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں کتنا کھل کے کھیلتا ہے، کتنا گریز سے باہر نکلتا ہے اور کیا اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترتا ہے۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اب اگر ایک شخص کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دینا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ نہیں بننی چاہیے، جس کو خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ تو آپ اگلے بندے کو جو ہے وہ باؤنڈ کر رہے ہو، تو یہ بالکل بھی اچھا فیصلہ نہیں تھا پی ٹی آئی کی قیادت کا۔ خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے وہ جناب ضمانت ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ضمانت منظور کی ہے۔ ضمانت منظور ہوتے ہی ساتھ ہی یہ خبریں جو ہیں وہ ذرائع کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے، اور منتقل جو ہے وہ راولپنڈی کی ایک دوسری جیل ہے جہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اگر جو کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ تو یہی ہے کہ بہتر سہولتوں کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب کو منتقل کرنا جو ہے وہ آسان ہدف نہیں ہوگا، وہ بہت مشکل کام ہوگا۔ لوگ یکجہتی کے لیے یا خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، خان صاحب جیل میں ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہر وقت اڈیالہ جیل کے باہر رہتی ہے۔ جس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ خان صاحب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں، ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کی شفٹنگ کے دوران جو ہے وہ عوام ایک بڑی تعداد میں نکل سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔